Thanks to all Islamic scholars for sharing their views about Quran. We will decide by ourselves after listening all of them. ہمارا مسئلہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ نہیں ہے کہ کس کا پڑھنا چاہیے ہے کس کا نہیں پڑھنا چاہیے ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا کیسے ہے. کتنا فرق ہوگا تفسیروں میں، کتنا فرق ہوگا تراجم میں، کتنا فرق ہوگا. کوئی کسی کا لکھا ہوگا، کوئی کسی کا لکھا ہوگا، لفظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مفہوم تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلا تو نہیں جا سکتا. خود سے خدا تک کتاب لکھنے کے بعد میں بے شمار لوگوں سے ملا، بہت سے لوگوں کے ساتھ میری فون پر بھی گفتگو ہوئی. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ مجھے ایسے لوگ بہت ہی کم ملے، اور یہ میرے لیے بڑے افسوس اور صدمے کی بات بھی تھی کہ لوگوں کی اکثریت نے مکمل قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا. تو سمجھ کیسے آئے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ایک بار، کم از کم ایک بار، قرآن پاک کو مکمل ترجمے کے ساتھ یوں پڑھ لیں جیسے کسی اردو ادب کی بہترین کتاب کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے والے بہت ہیں. جس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا وہ آیات کو پڑھنے کی، عربی کو پڑھنے کی فکر نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ایک بار سب سے پہلے مکمل قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ میری ریکمنڈیشن ہے. اس سے کتاب اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ جڑ جائے گا، آپ کا دل جڑ جائے گا. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب بھی کوئی سورہ آپ شروع کریں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ یوسف کا مطالعہ اگر شروع کیا ہے تو سورہ یوسف جب آپ کی مکمل ہو تو اس سے آگے نہ بڑھیں. سورہ یوسف پر تحقیق کا آغاز کریں. فرعون کی ڈائنیسٹیز کو دیکھیں، پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، پیرامڈس کو سٹڈی کریں. اپنے پروفٹ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مکمل مطالعہ کریں. مکمل ترین گہرائی اور جزیات کے ساتھ سورہ یوسف کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں جانیں. اور ایک وقت ایسا آپ پر آ جائے گا جب آپ کو سورہ یوسف کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی حاصل ہوں گی جو اس سے پہلے نہیں تھیں. اس کے بعد سورہ یوسف کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیے اب آپ کو کیسی لگتی ہے. اسی طرح سے جس بھی سورہ میں سے گزریں، سورہ کہف ہے، کہف بھی کہا جاتا ہے، جب اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، اس پر تحقیق کرنے کے لیے کئی سال چاہیے انسان کو. اور ہم قرآن کو یوں پڑھ کے گزرتے ہیں جیسے ہمیں خوب سمجھ میں آ گیا ہوا ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں قصص الانبیاء کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے انبیاء کے قصے ہمیں سنائے ہیں ان کا مقصد بتائیے. اور بڑی تیزی سے مجھے کہنے لگے کہ ان کا مقصد انسان کو عبرت دلانا ہے. اب یہ ہماری قوم کا حال ہے. عبرت دلانا ایک مقصد تو ہے، لیکن کیا عقل کو بلند کرنا اس کا مقصد نہیں ہے؟ کیا انسان کو شعور کی بلندیاں عطا کرنا اس کا مقصد نہیں ہے؟ تو آپ کسی بھی سورہ میں سے جب گزریں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پر رکیں، اس پر ٹھہریں اور اس پر غور و فکر کا آغاز کریں. اس اینگل سے کھولنی ہے قرآن پاک. دیکھیں ہم کیوں قرآن نہیں کھولتے؟ سوچیں تو صحیح. کیونکہ قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا نہیں آتا. قرآن پاک کو جس اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جب میرے مسائل کا حل اس کتاب میں. اگر آپ کو یہ اس اینگل سے قرآن نہیں کھول رہے، قرآن مت کھولیں. آپ نے ویسے برکات اور نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں تو آپ جو صورتیں آتی ہیں بار بار ریپیٹ کر لیا کریں. اور نیکیاں تو اسی ہم تو رٹا ہی مار رہے ہیں نا، یہ ناظرہ پڑھ لیا، ہاں اللہ کو راضی نیکی کرنے تو ہے نا، تو نیکیاں کمانی ہے تو جو سورہ اخلاص آتی ہے 100 دفعہ پڑھ لیا کریں. کیا یہ میں اپنے فہم سے یہ بات کر رہا ہوں، کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں، سمجھنے کا حکم ہے اور سمجھ کے عمل کرنے کا حکم ہے؟ افلا یعقلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہم تو افلا یعقلون کی آیت بھی نہ بغیر سوچے پڑھے جاتے ہیں. لوگ تو بس کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ جنت میں جانے کے جو نسخے آج کل آئے ہوئے ہیں کہ وہ 3 بار پڑھو تو اتنی نیکیاں ہیں، اور سورہ اخلاص پڑھ لو اور اتنے. یہ دیکھیں نا، یہ ہے وہ مسئلہ. صحیح پکڑ لیا آپ نے. ہمیں ڈائریکٹ دنیا سے جنت جانے کا اتنا کچھ سفر کرنا، بائسیکٹ کیا اسے کہتے ہیں جو روڈ پہ لگاتے ہیں، وہ جو اسٹریٹ روڈ نکالتے ہیں، وہ جو نہیں جو بائی پاس، ہم نے بائی پاس لگایا ہوا ہے. دنیا سے جنت میں جانے کا بائی پاس کیا ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے کتاب دی ہے، ہم نے بائی پاس لگا لیا کہ دنیا میں پیچھے رہیں گے، اینڈ میں جنت میں چلیں گے. لیکن اگر ہم تجوید سے نہیں پڑھے ہوئے تو ہم اس کو الحمد ہی پڑھتے رہیں گے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ پوری لائن ہم نے غلط پڑھی، کیونکہ رب العالمین نہیں ہے. وہ جب آپ تجوید پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا رب العالمین. اب وہ آئین تھا، رب العالمین نہیں تھا. بار نصارہ نے
بائبل پڑھنے والوں کی سزا قتل رکھی ہوئی تھی کہ جو بائبل پڑھے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. احبار نصارہ صرف حبر پڑھے گا اور کوئی نہیں پڑھے گا. اس پر مارٹن لوتھر اس نے تحریک چلائی تھی، پھر وہ قتل ہو گیا تھا، لیکن اس پر ایک مستقل ایک الگ فرقہ وجود میں آ گیا تھا، پروٹیسٹنٹ. تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ قرآن کو پڑھا نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کر دی ہے وہ اٹل اور صحیح ہے کہ اللہ نے اس کو تذکیر بنایا ہے، اللہ نے اس کو عبرت بنایا ہے، اللہ نے اس کو موعظہ بنایا ہے. کیا کیا تو اللہ نے اس کو ذکر بنایا ہے. یہ ساری باتیں قرآن سے اللہ نے ہمیں سمجھا کے پیش کی ہیں. یسرنا القرآن بتایا ہے. تو یہ آگے اللہ کا اپنا نظام ہے کہ سب تو ہدایت نہیں پاتے. علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن پڑھو، جو بات سمجھ میں نہ آئے جا کے علماء سے پوچھو. ورنہ ترجمے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تراجم تو اس لیے کیے گئے ہیں. اردو میں تفسیریں کیوں لکھی گئیں؟ اردو تفاسیر علماء کے لیے نہیں ہے، اردو تفاسیر تو عوام کے لیے. تو یہ جتنا ترجمہ کا کام ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ عام لوگ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے عبرت حاصل کریں. پھر اس میں کچھ اگر ہو جاتے ہیں تو یہ تو فطرت کا نظام ہے، ہر دانہ کہاں پھٹ کے درخت بنتا ہے. لہٰذا چند مثالوں سے قاعدہ کلیہ نہیں بنتا. میرے سامنے ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں جو لوگوں نے صرف قرآن پڑھا اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی چلی گئی. اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے. میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی. میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی. لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے. تو تھوڑا مولوی ممبر نے چڑھ کے اندر قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس کے بارے میں سوچا جائے یہ کسی اور چکر میں ہی ہے. یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک سورت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور سر میں ڈائریکٹ تو کبھی بھی میں نے نہیں کہا، یہ میرے پہ جھوٹا الزام ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی کا ہی پڑھ لو اپنے بزرگوں کا، آپ اہل حدیث ہو تو جونہ گھڑی صاحب کا ہی پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو. سر میں تو کہتا ہوں آپ احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھیں، کیونکہ وہ یہ نوٹس تو نہیں بنا کے گئے تھے، آپ کے لیے ترجمہ لکھ، تو میں تو ڈائریکٹ احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھتا ہوں. محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان من قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں. ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے. آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں. کیا قرآن کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے؟ کیا مسلمانوں پر قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ترجمہ سیکھنا تو فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو وہ احکام جن کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے
ان احکام کو سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ ترجمہ کے ذریعے یا علماء کے بیانات سن کے یا قرآن کی تفسیر پڑھ کے یا سن کے، کسی بھی طرح سے، تو یہ چیز فرض ہے۔ اگر کوئی کسی کو لفظی ترجمہ قرآن کا نہیں آتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ قرآن ترجمہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئے، اس سے بہت فضیلت حاصل ہوگی آپ کو۔ اور پھر اصل چیز ہے عمل۔ آج کل پڑھنے سننے کو تو کسی حد تک لوگ فوکس کرتے ہیں، عمل کی طرف توجہ کم ہے، تو عمل کو زیادہ فوکس کریں۔